الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. محترم حاضرین، صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے. آپ نے فرمایا کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا ضرور آئے گا. تاکید کے ساتھ کہا لَيَأْتِيَنَّ، اس میں دوہری تاکید ہے کہ یقینی طور سے لوگوں پر آئے گا زمان، ایک زمانہ لا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ، آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کس ذریعے سے حاصل کیا ہے. امن الحلال ام من حرام، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے. الحلال میں الف لام ال داخل، یعنی حلال کے متعین راستے ہیں. من حرام کو عام رکھا ہے. یہ عام ہے، بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، بہت سارے طریقے ایجاد کیے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ظاہر سی بات ہے، ہمارا عقیدہ ہے، قرآن کا فرمان ہے کہ آپ کی جو بھی بات ہوتی ہے وہ از قبیل وحی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ. لہٰذا اس میں خبر اور پیشین گوئی کا پہلو بھی ہے، اور یہ چند کلمات ایک لائن کا فرمان، اس میں بعد کے زمانے کی بہت ساری چیزوں کی تصویر کشی ہوئی ہے. اس میں کئی حقیقتیں سمٹی ہوئی ہیں. آج ہم اپنے ماحول اور گرد و پیش کا جائزہ لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں چمکتا ہوا بالکل سچا فرمان نظر آتا ہے. یہ آپ اس وقت کہہ رہے ہیں مسلمانوں کے بیچ میں. ظاہر سی بات ہے کہ اس سے مراد مسلمان ہی ہوں گے. جب قرآن اور حدیث کو ماننے کا ایسا جذبہ تھا کہ حرام کے تعلق سے انتہائی شدید قسم کا احتیاط پایا جاتا تھا. ایک بندہ مومن یہ تصور نہیں کرتا تھا کہ جانتے بوجھتے ناحق طریقے سے، ناجائز طریقے سے مال کمائے کھائے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عمل کتنا مشہور ہے کہ ان کے ایک غلام نے انہیں کچھ چیز کھلائی. بعد میں بتایا کہ جاہلیت میں کہانت جانتا تھا اور میں نے کہانت کی تھی علم نجوم وغیرہ کے ذریعے، اور ایک آدمی پر یہ پیسہ باقی تھا، اس نے دیا اور اسی کی چیز خرید کر لا کر میں نے آپ کو کھلائی. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ حرام پیسہ تھا، حرام چیز سے خریدا گیا کھانا تھا جو میں نے کھا لیا، اپنے منہ میں انگلی ڈال کے کھائی ہوئی چیز کو قے کر دی. آج کے ماحول میں سوچئے تو ہمیں وہ افسانہ نظر آتا ہے، ناقابل قبول حقیقت. اور اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے یہ بات قابل توجہ تعجب تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی کوئی پرواہ، کوئی فکر ہوگی ہی نہیں کہ مال کس طریقے سے کھا رہا ہے، کما رہا ہے، حلال سے یا حرام سے. ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھیں، حلال اور حرام کی پرواہ نہ ہونا یہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ بہت ساری باتیں اکٹھا ہے اپنے اندر بیان کرتے. جیسا کہ میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مختصر سا ہے، لیکن ذرا غور کیجئے کہ ایک مسلمان اللہ کے حلال کردہ کو اور حرام کردہ کی پرواہ نہ کرے، یہ کب معاملہ آئے گا
جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا عقیدہ کمزور اور کمزور تر ہو جائے گا. آپ اٹھائیے تفاسیر، اللہ کے بارے میں جو کہا گیا وَکَبِّرْهُ تَکْبِیرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب بڑائی بیان کرو. یعنی ہم اس کا معنی صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اکبر بولے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی تکبیر ہو گئی. جی نہیں، اہل علم نے کہا اللہ کی تکبیر اور تعظیم یہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ صرف زبانی طور سے یہ نہ کہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ آپ کے دل و دماغ میں اتنا عظمت والا ہو، اللہ کی ذات اتنی عظیم باوقار اور پرجلال ہو ہمارے ذہن و دماغ میں کہ اللہ کی کوئی بات اگر آ جائے تو ہم پگھل جائیں، تھرا جائیں، کانپ جائیں. انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو بس وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں. اب جب دل لرز جائے گا، اللہ کی یہ عظمت و کبریائی ہوگی، تو اللہ کی طرف سے اگر یہ کہا جائے کہ یہ چیز حرام ہے، وہ بندہ مومن جو اللہ کے نام سے کانپتا ہے، اللہ کی عظمت و تعظیم کا قائل ہے، کیا اس حرام کا ارتکاب کر سکتا ہے؟ لقمہ حرام کو اپنے منہ میں ڈال سکتا ہے؟ ناممکن بات ہے. تو جو آدمی حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا، یا لوگوں میں جب یہ مزاج عام ہو جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عظمت کبریائی توحید کمزور پڑ جائے گی. آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ہاں جب عقیدے اور توحید پر بات کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ کیا وہی بات، معاملات پر، لوگوں کے لین دین پر، حلال حرام پر کیوں نہیں گفتگو کی جاتی. حقیقت یہ ہے، آپ دیکھیں گے انبیاء کرام علیہ السلام کا منہج دعوت و تربیت یہی تھا، پورا زور عقیدے پر صرف کرتے تھے، اللہ کی عظمت و بڑائی کا سکہ دماغ و دل و دماغ میں بٹھاتے تھے. جب یہ بیٹھ گیا تو ساری چیزوں کی اصلاح ہو جاتی تھی. اب ہم جانتے ہیں، اب ہم قصے کے طور پر صرف سنتے بیان کرتے ہیں. شراب کی حرمت آئی، منہ میں جو موجود ہے شراب، وہ لوگوں نے اگل دی. جام و صبو میں جو لنڈھائے جا رہے تھے، بانٹے جا رہے تھے مجلسوں میں، اس کو بہا دیا گیا، توڑ دیا گیا. مدینے کی گلیوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ شراب کو بہا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا اتنی خبر آ جانے پر. صحابہ کرام کا ماحول، میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مثال دی. کوئی چیز منع کی گئی ہے تو یہ مثال ہم کو سامنے ملتی ہے، ایک نہیں دسیوں. کسی چیز کا حکم دیا گیا، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں مسجد ذوالقبلتین، بعد میں نام رکھا گیا. کسی نے آ کر خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کر کے قبلہ بدل دیا، اب مسجد اقصیٰ بیت المقدس قبلہ نہیں رہا، کعبۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے قبلہ بنا دیا ہے. نماز پڑھتے ہوئے صحابہ کرام نے قبلے کا رخ موڑ دیا، اپنے آپ کو پورا کا پورا گھما دیا، پوری صف امام کے ساتھ گھوم گئی. اللہ نے حکم دے دیا ہے، عمل کر لیا، اللہ نے منع کر دیا ہے، ترک کر دیا. یہ اللہ کی عظمت کا پرتو تھا. تو حلال حرام کی تمیز کرنا اللہ کی تعظیم کرنے میں داخل ہوتا ہے. آپ اللہ کو مانتے ہیں، اس کی عظمت و کبریائی کو جانتے ہیں، دل و دماغ میں رچی بسی ہے، تو اس کے حکم کو ٹال نہیں سکتے، اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اس سے بے پرواہ نہیں ہو سکتے. اور اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے سلسلے میں بے پرواہ ہیں، اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں، قابل توجہ نہیں سمجھتے، جیسا کہ اس حدیث میں بیان کیا گیا، خبر دی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ اور فتنے سے متعلق ایک خبر دی کہ ایسے حالات ہو جائیں گے کہ آدمی کو پرواہ ہی نہیں ہوگی، حلال سے کمایا یا حرام سے. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے عظمت و کبریائی کا عقیدہ کمزور، انتہائی کمزور ہو جائے گا، تبھی تو یہ کیفیت پیدا ہوگی. اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے عقیدے کی کمزوری کے ساتھ ساتھ ماحول کے تعلق سے بھی ایک اس میں اشارہ ملتا ہے کہ سماج اور معاشرے میں بھی لوگوں کو برائیوں سے روکنے اور برائیوں سے رکنے کا جذبہ جو ہے وہ مزمحل ہو جائے گا. بنی اسرائیل اور یہود و نصارہ کے یہاں جیسا ہوتا تھا، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان پر عذاب ہم نے مختلف قسم کے کیوں نازل کیے، کئی وجوہ بیان کرتے ہوئے قرآن نے یہ کہا. ایک وجہ یہ بھی بتائی، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ وہ لوگ آپس میں جو منکر کا ارتکاب کرتے تھے اس سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے. برائی ہوتی تھی، دیکھتے تھے،
اس کی تفسیر میں مفسرین نے بیان کیا کہ یہاں تک ایسا ہوتا تھا کہ ایک آدمی کسی کو غلط کام کرتا ہوا دیکھ رہا ہے، حرام کام کرتا ہوا دیکھ رہا ہے، اس سے کہتا تھا کہ یہ تم ناجائز کر رہے ہو، حرام کر رہے ہو۔ ایک دن کہا، 2 دن کہا، دوسرے دن اسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھیلنا کودنا، ہنسی مذاق کرنا، کھانا پینا، دعوتوں میں شریک ہونا، یہ جاری ہو جاتا۔ آج ہمارے سماج میں دیکھیے یہ کیفیت ہے یا نہیں؟ اس حدیث کو اور اس آیت کی تفسیر کو سامنے رکھیے۔ کیا آج صحابہ کرام یا ایک مومن بندوں کے معاشرے کی طرح ہمارے سماج اور معاشرے میں حلال اور حرام کا خیال کیا جا رہا ہے؟ یا آدمی صرف یہ دیکھتا ہے کہ مال حاصل ہو، وہ چاہے حلال طریقے سے ہو یا حرام سے، اور ہم جس کے بارے میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حرام طریقے سے کھا رہا ہے، کما رہا ہے، کیا ہم اسے منع کرتے ہیں، اس سے دوستی توڑتے ہیں، ناراضگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یا اس کی دعوتوں میں جا کے مزے اڑاتے ہیں؟ یہ اس کا معاملہ ہے، وہ کس طریقے سے کما رہا ہے، کھا رہا ہے۔ حرام کی اگر فہرست بیان کریں ہم، کتنے طریقے ہیں حرام کے، کتنے بزنس ہیں، حرام چیزیں، اس کا لین دین، اور حرام طریقہ جس میں رشوت ہے، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، ڈنڈی مارنا ہے۔ ڈنڈی مارنے میں بہت ساری شکلیں، جیسے دودھ میں پانی ملانا، دینے والا حق کم دینا، لینے والا زیادہ لینے کی کوشش کرنا۔ ویل للمطففین، اس کی تفسیر پڑھیے کہ ڈنڈی مارنے والوں کے لیے ویل ہے، تباہی ہے۔ اب وہی اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے سورہ مطففین میں بنایا ہے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، کہ جو لوگ لوگوں سے جب ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، دینا چاہتے ہیں تو ڈنڈی مارتے ہیں، کمی کرتے ہیں۔ ایسی کتنی شکلیں ہیں، جتنی بھی ملاوٹ کی شکلیں ہیں۔ آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں، دودھ بیچ رہے ہیں، دودھ میں پانی ملا دیا، سونا بیچ رہے ہیں، سونے میں پیتل ملا دیا۔ یہ سود کی، بے ایمانی کی، تطفیف کی ایک شکل ہے، سودی لین دین، حرام چیزوں کا کاروبار۔ اب حرام چیزوں میں ہم شراب، نشے کی چیزیں، یہ چیزیں مانتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو اللہ کی نافرمانی کی ہے، اہل علم نے لکھا، لہو الحدیث اور نافرمانی کی، گانے بجانے کے سامان آج کتنے عام ہیں۔ پہلے ٹیپ ریکارڈر تھا، آج تو موبائل کا استعمال ہوتا ہے۔ ایسی چیزیں گانے بجانے کی، موسیقی کی، جن کا غلط استعمال ہو رہا ہے، ان کا بیچنا، خریدنا، ان کی مرمت کرنا، جب ہمیں معلوم ہو کہ اس کا غلط استعمال ہوگا تو یہ ناجائز ہے، اس سے پیسہ کمانا ناجائز ہے۔ آپ انگور بیچتے ہیں، جائز ہے، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی آدمی، کوئی کمپنی ایسی خریدار آ گئی، آرڈر بڑے سے بڑا دے رہی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کمپنی مجھ سے یہ انگور خرید کے، میرے باغ کو خرید کے اس کی شراب بنائے گی، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حرام ہوگا، یہ بزنس، یہ اس کو بیچنا حرام ہوگا۔ انگور بیچنا حلال ہے، شراب بنانے والے کو اس مقصد سے جو خرید رہا ہے بیچنا حرام ہے۔ اگر اس حلال حرام کی باریکی میں جائیں، ہمارے یہاں آج کل یہ لوگ بولتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تفسیر میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ اتنے جری اور بہادر ہو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو پیروں تلے رونتے ہیں اور فکر نہیں ہوتی۔ ارے علماء سے پوچھیں گے کیا حلال کیا حرام، کیا جائز کیا ناجائز، تو جو ہم کر رہے ہیں نا وہ کرنے نہیں دیں گے۔ علماء کے پاس جاتے ہیں تو راستہ نکالنے کی کہ ہم کو ایسا ایسا کرنا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے، مولوی صاحب ذرا گنجائش والا راستہ پیدا کیجیے۔ یہ جو راستہ پیدا کر کے حرام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو پامال کیا جاتا ہے، اس کی تفسیر میں ایک حدیث، اس حدیث کو جوڑ کر اس حدیث کو جوڑیے، صحیح بخاری ہی کی یہ حدیث بھی ہے۔ اللہ کے رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں فتح کے سال، یعنی فتح مکہ جب ہوا، اس وقت یہ کہتے ہوئے آپ نے سنا کہ ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاسنام۔ اللہ اور اس کے رسول نے، اللہ کے رسول فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب کی خرید و فروخت کو، مردار کی خرید و فروخت کو، مردہ کسے کہتے ہیں؟ جو بغیر شرعی طور سے ذبح کیے ہوئے جانور مر جائے کسی بھی طریقے سے، حادثے سے مرے یا طبعی موت مرے۔ اگر آپ نے ذبح نہیں کیا ہے، ذبح کرنے والا اس سے مستثنا ہے، اس لیے کہ وہ جائز ہے، تو ذبح کیا ہوا جانور کے علاوہ مرنے والا جو بھی جانور ہے، یا پھر اللہ کے نام سے شکار کیے ہوئے جانور کے علاوہ،
ہاں ذبح یا شکار کیا ہوا ہو جائز شرعی طریقے سے، اس کے علاوہ جو بھی مرا ہوا جانور ہے وہ مردار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شراب کے لین دین کو، مردار جانور کے خرید و فروخت کو، خنزیر یعنی سور کی خرید و فروخت کو، اصنام یعنی بتوں کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا اللہ اور رسول نے۔ اب یہ بتوں کے اندر لوگوں نے تصویر، فوٹوگرافی، فوٹو کھینچنے کا پیشہ، اس کو بھی شامل مانا ہے، یا یہ دوسری حدیثوں کے مطابق بھی اگر مانے تو وہ حرام ہے، کیونکہ وہ اس میں بھی حرام کام ہوتا ہے۔ ان کو حرام کیا۔ فقیل یا رسول اللہ، تو آپ سے کہا گیا اللہ کے رسول، ارأیت شحوم المیتہ، آپ کا کیا کہنا ہے، کیا خیال ہے مردار کی چربی کے بارے میں؟ ایک جانور مردار ہے، اس کا لین دین حرام ہے، ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن ایک جانور مر گیا مردار ہے، اس کا لین دین تو حرام ہے، مگر اس کی چربی کا کیا معاملہ ہوگا؟ فإنه یتلی بها السفن ویدہن بها الجلود ویستصبح بها الناس، کیونکہ یہ جو چربی ہے اس کے ذریعے سے کشتیوں کو روغن کیا جاتا ہے، اس پہ پالش چکنائی لگانے کے لیے، پالش مارنے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، چربی لگائی جاتی ہے۔ اس زمانے میں جو بھی طریقہ رہا ہو، آج تو کیمیکلز بہت سارے آ گئے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے پروڈکٹس میں، کھانے پینے کے پروڈکٹس میں آج یہ خبر آ رہی ہے کہ سور کی چربیاں استعمال ہو رہی ہے۔ تو کہا کہ یہ چربی جو ہے اس کے ذریعے سے کشتیوں کو روغن دیا جاتا ہے، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، اور اس کے ذریعے سے چمڑوں کو چکنائی لگائی جاتی ہے، چمڑے جو بھی اس وقت اس کی صنعت رہی ہو اور آج بھی ہے، اس میں چکنائی کی ضرورت ہے، تو ان چربی کا استعمال اس میں بھی ہوتا ہے۔ اور تیسری بات بتائی وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسِ، اس کے ذریعے سے لوگ چراغ جلاتے ہیں، روشنی حاصل کرتے ہیں، چراغ جلا کر روشنی لیتے ہیں۔ تو مطلب یہ جو استعمال ہے یہ تو خارجی ہے، ایکسٹرنل یوز، کھانے پینے والا نہیں ہے۔ تو اب یہ لوگوں کی جو ضرورت ہے کشتی پہ لگانا، چمڑے پر ملنا، چراغ کی روشنی کے طور پر استعمال کرنا، اب یہ تو ایسا ہے کہ اس میں حرام کا سوال نہیں ہے، تو کیا اس بنیاد پر ہم مردار کی چربی خرید فروخت کر سکتے ہیں؟ یہ سوال کیا گیا آپ سے، تو آپ نے فرمایا قالا لا، آپ نے کہا نہیں، ہاں وہ حرام، وہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ اب آپ دیکھیے ہمارے یہاں بھی اس طرح کی تدبیریں لوگ اختیار کرتے ہیں کہ ایسے یہ حرام ہے تو اس کو حلال بنانے کا یہ طریقہ ہے اختیار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بند کر دیا، جو حرام ہے حلال میں حرام ہے۔ ہاں پھر فرمایا ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، استثنائی شکلیں وہ استرار کی الگ ہے، مجبوری کی۔ پھر آپ نے اس کے بعد فرمایا، اس وقت آپ نے یہ کہا قاتل اللہ الیہود، یہود، اللہ یہودیوں کو کا ستیہ ناش کرے، برباد کرے انہیں۔ ان اللہ لما حرم شہومہا جملوہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی چربی کو حرام کیا تو ان یہودیوں نے کیا تدبیر اختیار کی، چالاکی کرنے کی کوشش کی، جملوہ، اس چربی کو پگھلایا، پگھلا کر مطلب اس کا روغن نکالا، ثم باعوہ ثم فاکلوا ثمنہ، پھر اس کو بیچ دیا، پگھلا کر چربی نکالی اور پھر اس کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی۔ ہم چربی تھوڑی کھا رہے ہیں، ہے نا چالاکی۔ یہ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بد دعا دے رہے ہیں، قاتل اللہ الیہود، اللہ یہودیوں کا ستیہ ناش کرے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے جس چیز کو حرام کیا اس کو حلال بنانے کے لیے اگر کوئی تدبیر ہیلا اختیار کرتا ہے، چالاکی اختیار کرتا ہے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بربادی اور اللہ کے عذاب کا سبب ہے۔ یہود کے بارے میں یہ کہا گیا۔ اب یہاں ہم یہ بھی یاد رکھیں وہ حدیث کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ یہود و نصارہ نے جو جو گمراہیاں اختیار کی، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقَذْوَةِ بِالْقَذْوَةِ، کہ تم بالکل ہو بہو اپنے سے پہلوں کے نقش قدم پر چلو گے، ان کے نقوش قدم پر چلو گے، ہاں جیسے انہوں نے کیا ویسا تم بھی کرو گے۔ اس کی مثالیں بھی دی آپ نے، یہاں تک کہ اگر کوئی گوہ کے سوراخ میں بل میں داخل ہوا تو تم بھی داخل ہوگے۔ بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوگی تو تم میں بھی ایسا بدبخت پیدا ہوگا۔ اب اگر یہود نے حرام کی ہوئی چربی کو پگھلا کر بیچا اور اس حرام کو حلال بنانے کا یہ طریقہ اختیار کیا تو اس امت میں بھی ایسا شخص ہوگا۔ اب چربی کو پگھلا کر کھانے کی ہمارے یہاں بہت ساری تدبیریں عام۔ دیکھیے جیب میں فتوے ہیں لوگوں کے پاس کہ آپ بینک میں کام کر سکتے ہیں، آپ
سود کی پالیسی لے سکتے ہیں آپ، اسٹاک ایکسچینج میں شیئر مارکیٹنگ حرام ہے، لیکن اس کو حلال طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسا ایسا کر لے میں، سود نہ کھائیں، اصل منافع لے لے میں، اور یوں کر لے میں، وہ کر لے میں۔ مولوی صاحب جو ہے فہرست نکالنا کہ اتنے کمپنیوں کا یہ جو ہے کر سکتے ہیں، آپ کے بولنے سے حرام حلال ہو جائے گا؟ پھر بہت ساری شکلیں آج ہمارے سماج اور معاشرے میں دیکھیے کون سی حرام شکل ہے، بلکہ اب تو نئی نئی اسکیمیں، نئے نئے طریقے لین دین کے پیدا کیے گئے۔ ایک آدمی کمیشن اور رشوت لے کے ووٹ دے رہا ہے، پبلک بھی دے رہی ہے، کارپوریشن میں جانے والا کارپوریٹر بھی دے رہا ہے، وہ لاکھوں میں لیتا ہے، ہم سینکڑے میں لیتے ہیں۔ اتنی بے پرواہی، یہ جو اللہ کے رسول کی پہلی حدیث پڑھی نا میں کہ آدمی کو پرواہ نہیں ہوگی۔ لوگ بتاتے ہیں، کئی لوگوں نے بتایا کہ اب اگر کارپوریشن کا، اسمبلی کا ووٹ لینے کے لیے گھروں میں لوگ جاتے ہیں تو ہمارے گھر کی خواتین یہ پوچھتی ہیں کہ ٹھیک ہے ووٹ تو دیں گے، پیسے کتنے دو گے؟ پرواہ نہیں ہے۔ آپ 400 500 1000 2000 لے لیا، کتنے دن چلے گا؟ پھر اس کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ روڈ سڑکیں درست کی جائے، جراثیم کچھ دوائیں ڈال کر ہمارا ماحول صاف کیا جائے، راستے اچھے بنائے جائے، گندگی دور کی جائے، ہمارے بچے بیمار پڑ رہے ہیں اس کا کچھ مداوع کیا جائے؟ آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے۔ آپ نے جو 1000 روپیہ لیے، 5 سال اسی میں سارا علاج معالجہ کیجئے، گٹر بنائیے، گندگی دور کیجئے، گھر پر جو گھر کے سامنے پانی اور جراثیم جمع ہو رہے ہیں اس کا علاج کیجئے، 1000 2000 5000 میں، کیونکہ اب تو وہ آپ کو پیسہ دے کے کمانے گیا ہے۔ وہ کاغذ پہ کوئی چیز پاس کراتا ہے، کمیشن لیتا ہے، معاملہ ختم کر دیتا ہے۔ اور وہ آدمی، اس کے لیے جب الیکشن آتا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ یہ آدمی کیا کرے گا، اس کے لیے مرے جاتے ہیں۔ اللہ رسول دین کی کبھی خدمت ویسی نہیں کی، اپنے والدین کی کبھی خدمت نہیں کی، جیسے لڑتے ہیں اپنے لیڈر کو جتانے کے لیے، ایک دوسرے سے دشمنی مول لے لیتے ہیں، قتل و غارت گری تک کی بعض مرتبہ نوبت آ جاتی ہے، بے ایمانیاں کرتے ہیں، کچھ چیزوں کا سودا کر دیں، ہماری کلب کو یہ دے دے گا، ہمیں فلاں چیز دے دے گا۔ اب یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں سب کو معلوم ہے، کیا یہ جائز ہے؟ کسی مولوی سے پوچھئے کہ یہ جائز پیسہ ہے؟ پورا شہر لے رہا ہے، تقریباً پورا شہر جانتا ہے بلا استثناء۔ اس کو روک لگا دیا کوئی؟ یہ صورتحال اللہ کے رسول کے فرمان کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک شکل بتا رہا ہوں۔ سودی کاروبار میں آ جائیے۔ میں نے یہ موضوع کیوں چنا؟ آج ہمارے یہاں کاروبار بند ہے، کاروبار بند ہو یا جاری ہو، دونوں صورتوں میں پوری دنیا میں کساد بازاری، مندی، بے روزگاری کا افریت چھایا ہوا ہے۔ لوگ پریشان ہیں معاشی طور پر، مدارس، اہل مدارس، چندوں پر چلنے والے ادارے پریشانی کی انتہائی معراج پر ہیں۔ غریب بچے فیس نہیں دے پا رہے، مہنگائی کا بڑھتا ہوا معاملہ، قیمتوں کا اضافہ، یہ لوگوں کی کمر توڑ رہی ہے۔ کھانے پینے، علاج معالجے، ساری چیزوں میں پریشانیاں، ضروریات زندگی کے لیے سوالیہ نشان پیدا ہوتے جا رہے ہیں، اور حکام کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ بے برکتیاں، اللہ کا عذاب، رحمت کی دوری، ان کے جو اسباب ہیں ہم عمومی شکل میں جانتے ہیں، گناہ، شرک، بدعت، کفر، اس میں ایک ہے حرام خوری۔ حرام خوری کا عمومی نقصان اگر میں بیان کرنا چاہوں تو ایک جمانہ کافی ہے، وقت ہو گیا، خطبہ کافی تاخیر سے شروع ہوا۔ ایک صرف عمومی سودے میں ایک گناہوں میں ایک گناہ کو اگر لیں، شرک کو لے لیں، شرک کے کیا کیا نقصانات قرآن حدیث نے بیان کیے ہیں، کئی ہفتہ لگے گا۔ بدعت و خرافات کے کیا کیا نقصانات بیان کیے ہیں، اور اس طرح دوسرے گناہوں کے۔ اس میں حرام کو لیں تو حرام میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری شکلیں ہیں۔ اب حرام میں ایک مثال کے طور پہ لیں سود کے کیا کیا نقصانات ہیں، آپ فہرست بنائیے۔ آپ کا عمل، آپ کی عبادت، آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی اگر سودی لین دین کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ اللہ ناراض ہوگا، رحمت نہیں آئے گی، آپ ہلاک ہو جائیں گے، آپ کے مال میں برکت نہیں ہوگی۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ جو سودی لین دین نہیں چھوڑتا، اللہ رسول سے جنگ کا اعلان کر دے، قرآن میں ہے۔ بخاری مسلم کی مشہور حدیث ہے، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ صرف اس ایک حدیث کو سمجھ لیجیے آج، 7 ہلاک کرنے والی چیزیں۔ اس میں سب سے پہلے شرک کو ذکر کیا، پھر جادو کا ذکر کیا، اور تیسرے نمبر پہ وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کا کھانا۔
اس سے اس حدیث سے اللہ کے رسول اللہ کے فرمان سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی سودی پیسہ کھا رہا ہے تو یہ اس کو ہلاک کر دے گا، اس کے بال بچوں کو خراب اور تباہ کر دے گا۔ آپ کماتے ہیں، بڑے مصیبت اٹھاتے ہیں، کس لیے؟ بال بچوں کو کھلائیں گے۔ بال بچوں کو اگر حرام لقمہ آپ کھلا رہے ہیں تو آپ بال بچوں کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اس کو ہلاکت میں لے جا رہے ہیں۔ کل وہ نافرمانی کرے گا، دین سے دور ہوگا، پولیس پکڑ کر آپ کو بتائے گی کہ اس نے فلاں فلاں جرم کیا ہے تو تعجب نہیں کرنا۔ ہاں، آپ بوڑھے ہو گئے، اس کی شادی ہوئی، آپ کو گھر سے نکال دیا تو کوئی تعجب مت کرنا، کیونکہ آپ نے دین سکھایا ہی نہیں ہے، آپ نے اس کو دین سے، اللہ سے جوڑا ہی نہیں ہے۔ لہذا جو آپ نے بویا ہے وہی کاٹ رہے ہیں بڑھاپے میں، جب اولاد نافرمانی کا ارتکاب کر رہی ہے۔ آپ کی کوشش کے بعد کوئی نافرمان ہو تو آپ معذور اور مظلوم ہیں، لیکن آپ نے خود دین سیکھا ہی نہیں، حلال حرام کی تمیز کی نہیں، حرام لقمہ کھلایا، تو اب کیوں بولتے ہو کہ باپ بیٹا جو ہے نافرمان ہے، بدتمیز ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، گالی دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو سود ہلاک کرنے والوں میں سے ہمارے معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ کون نہیں جانتا کہ ہمارے ہاں جو کاروبار جاری ہے اس میں بہت سارے لوگ بہت سارے طریقے حرام کے استعمال کرتے ہیں، خرید و فروخت میں، مال کی تیاری میں، ہاں، پک پھنی وغیرہ میں چوری کرنا، وہ جو کرائے کی بھیم چلائی جاتی ہے اس میں چوری کرنا، پاور میں چوری کرنا، مزدوروں کے حق میں کاٹ کسر کرنا، ان پر زیادتی کرنا، ہر بنانے پر بے ایمانی، دھوکہ، جھوٹ اور حرام۔ اور پھر اللہ کی برکت کی امید، 2 رکعت نفل پڑھ لیں گے سب مٹ جائے گا؟ جی نہیں، وہ نفل کے ذریعے سے گناہ صغیرہ مٹتے ہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ آپ صرف حدیثوں کو دیکھیں، آیتوں کو دیکھیں، وقت بہت کم ہے، میں اپنی بات کہوں، یہ جو میں نے کچھ تمہید بیان کی، اور میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ 7 مہلک چیزوں میں ایک چیز سود کا کھانا ہے۔ کاروبار مندی کا شکار ہے، پریشان حال ہے، تو یہ سود کی نحوست بھی ہو سکتی ہے، اللہ اور رسول کی نافرمانی ہے۔ ہاں، اور اسی میں ایک چیز ہے، 7 میں سے ایک چیز ہے، وہ اکل مال الیتیم، یتیم کے مال کو کھانا، ناحق کھانا۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، قرآن کی آیت ہے۔ جو لوگ یتیموں کے مال کو ظلم و زیادتی کرتے ہوئے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ ہمارے سماج میں یتیموں، کمزور حقداروں کے حق کو ہڑپ کر دینے کا رواج چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں، پنچ دیکھتے ہیں، ارے جانے دو، کیا کریں گے، وہ معلوم ہے نا وہ کیسا ہے، بڑا نالائق آدمی ہے، بے ایمانی کر رہا ہے، حقدار کو حق نہیں دے رہا ہے، تو کمزور کو ہی سمجھایا جاتا ہے۔ ہر معاملے میں ہمارے یہاں مزاج یہی بن گیا، جو کمزور نظر آ رہا ہے اس کے سامنے بہادری، جو کمزور نظر آ رہا ہے اس کو تقریر اور واضح نصیحت، جو مضبوط نظر آ رہا ہے اس کے سامنے جھک جانا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ حرام کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے۔ تو جس سماج میں نیکیاں کمزور پڑ جائیں، برائیاں مضبوط ہو جائیں اور برے لوگ مضبوط ہو جائیں، وہاں اللہ کی رحمت آئے گی یا عذاب آئے گا؟ وہاں مندی آئے گی یا تیزی ہوگی؟ وہاں پریشانیاں ہوگی یا اللہ کی رحمتیں لوگوں کے گھروں میں پہنچے گی؟ آپ صرف قرآن کی نصوص دیکھیے، حدیث کے ایک ایک حدیث، ایک ایک آیت پر اگر بات کریں تو میں کہہ رہا ہوں کہ خطبے کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ میں نے شروع میں قرآن کی 2 آیتیں پڑھی، ایک حلال کھانے کا حکم، ایک حرام سے روکنے کا۔ پہلی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 172، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، جو کچھ پاکیزہ چیزیں، طیب، جو حلال ہے وہ طیب ہے، جو حرام ہے وہ خبیث ہے، گندی ہے، تو یہ جو طیب ہے وہ جسم کے لیے بھی مفید ہے، ہماری صحت کے لیے، اور ہمارے دین اور روح کے لیے بھی مفید ہے، اور گندی چیز کھانا یہ ہمارے جسم کے لیے بھی نقصان دہ ہے، خبیث چیزیں، اور ہمارے دین کے لیے دنیا اور آخرت میں نقصان دہ ہے، روحانیت کے لیے بھی۔ تو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا کی ہے ان کو کھاؤ، ہاں، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اگر تم اللہ کی ہی عبادت کرتے ہو، توحید پر قائم ہو، دیکھیے اس کو اللہ نے عقیدے سے جوڑا، عبادت سے جوڑا، تو اسی کا شکر ادا کرو۔ اس آیت کے ضمن میں، اور جو دوسری آیت ہے پڑھ رہا ہوں ابھی، ان کے ضمن میں اہل علم نے بیان کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ، اگر کوئی، اللہ نے یہاں اور دوسری آیتوں میں
حلال کھانے طیب کھانے کا حکم دیا، اور ساتھ ساتھ کلو یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، عمل صالح کا بھی حکم دیا کہ طیبات کھاؤ، نبیوں کو خطاب کر کے، اور عمل صالح کرو۔ علامہ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ عمل صالح کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ رزق حلال ہو، آپ طیب چیز کھاتے ہو۔ اس کا مطلب اگر آپ نے حرام کھایا تو پھر آپ کی عبادت اور آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، اور یہ مضمون قرآن و حدیث کی مختلف نصوص میں موجود ہے۔ اب ہم حرام کھا رہے ہیں، پرواہ نہیں کر رہے ہیں، اور پھر مسجد میں جا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہم پر مصیبت ہے آ رہی ہے، ٹال دے، بیماری سے بچا دے، کورونا سے بچا دے، فلسطین میں شام میں ہماری مدد فرما، فلاں جگہ مدد کر، دعا قبول ہوگی؟ ہماری ایک بنیادی جڑ ہے یہ مسائل کی، حرام خوری، ہاں، یہ ہماری دعاؤں اور عبادتوں کو قبولیت کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ نصوص دیکھیے، اللہ نے دوسری جو آیت میں نے پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے یعنی ناجائز طریقے سے، جھوٹ کے انداز میں نہ کھاؤ۔ اب ناجائز طریقے بہت سارے ہیں، یہ جتنا جیسے سودی لین دین ہے، قمار بازی ہے، جوا، جھوٹ، دھوکہ، غش، ایک پھل والا پھل بیچتے ہوئے جھوٹ بول رہا ہے، حرام کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، حرام کر رہا ہے، ڈنڈی مار رہا ہے، حرام کر رہا ہے، دودھ میں پانی ملا رہا ہے، حرام کر رہا ہے۔ کتنی شکلیں بنیں گی، سودی لین دین حرام کر رہا ہے۔ میں نے ابھی بتایا گانے بجانے کا سامان، موسیقی کے آلات اگر آپ وہ کر رہے ہیں، فوٹوگرافی کر رہے ہیں، جہاں ضرورت ہے، پریشانی ہے، مصلحت راجہ یا شریعت کے جواز کے پہلو موجود ہے، وہ مستثنی ہے۔ اس کے علاوہ جہاں شریعت کا کوئی عذر اور وجہ جواز موجود نہیں ہے تو فوٹو کھینچنا، کیمرہ، یہ ساری چیزیں، اس کو درست کرنا، ٹی وی، وی سی آر اور ان چیزوں کا جن کا غلط استعمال ہوتا ہے، ان کا بنانا، بیچنا سب حرام ہے۔ کتنی چیزیں ہو رہی ہے ہمارے سماج اور معاشرے۔ بینکنگ سسٹم مسلمان چلا رہے ہیں، خیر پھر سے میں تبصرے کی طرف جا رہا ہوں، غور کیجئے اور صرف قرآن حدیث پر غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہمارے رب کا فرمان ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اب جو لوگ کسی کا حصہ ہڑپ رہے ہیں، حساب کتاب میں گڑبڑی کر رہے ہیں، مزدوروں کا حق مار رہے ہیں، بہن کا حق حصہ مار رہے ہیں، وراثت کا، بھائی کا وراثت کا حق مار رہے ہیں، وراثت کے حقدار کو حق دینے سے کترا رہے ہیں، کسی کی زمین میں جو ہے نشانات تبدیل کر کے، بدل کے کھا پی رہے ہیں، یہ سب باطل طریقے سے کھانے میں آ گیا۔ اللہ نے فرمایا آگے، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ہاں یہ شکل جائز ہے کہ تم باہمی رضامندی سے خرید و فروخت کرو، تجارت کرو، ہاں، ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، اپنے نفسوں کو نہ مارو۔ اس میں خودکشی کی بھی ممانعت ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک مسلمان کا کسی اور مسلمان کو مارنے کا بھی معنی داخل ہے، کیونکہ سارے مسلمان ایک جسم ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے کو مار رہا ہے، اس کا مطلب اپنے آپ کو مار رہا ہے، اور اپنے آپ کو مارنا، خودکشی کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، جو آج ہمارے یہاں یہ بھی ہو رہا ہے۔ کسی وقت اس موضوع پر گفتگو کریں گے، اس سے پہلے بات ہو چکی ہے۔ یقیناً اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ آیت کے آخر میں اللہ نے کہا، دوسری آیت سورہ بقرہ کی، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور تم اپنے مالوں کو، ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے، ناجائز اور غیر شرعی طریقے سے نہ کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، اور نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم کرتے ہوئے کھاؤ، اسم گناہ کے طریقے سے کھاؤ، حاکموں کو رشوت پہنچا کے۔ بعض سلف نے اس کی تفسیر کی، صحابہ یا تابعین میں سے کسی نے کیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ کوئی شخص اس کو معلوم ہے کہ یہ میرا حق نہیں ہے، کسی کا مال قبضے میں کر رہا ہے، ہاں، جیسے اب فرض کیجئے کہ ایک آدمی نے کسی کا گھر کرائے پہ لیا، زمین لیا، جیسے آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے، اب معلوم ہے کہ یہ زمین اس کی ہے، گھر اس کا ہے، وہ واپس مانگ رہا ہے، تو معلوم ہے میرا نہیں ہے، میرے پاس دلیل اور کاغذ بھی نہیں ہے، پھر بھی میں جاتا ہوں کسی حاکم اور عدالت میں، حاکم کے پاس، اور وہاں کچھ رشوت کھلاتا ہوں کہ میرے معاملے میں معاملہ جو ہے فیصلہ کر دوں۔ فیصلہ نہیں بھی کرتا تو سالوں گزار دیتا ہے، اور حقدار کو حق دینے سے رکا رہتا ہے، روکتا ہے۔ اللہ نے کہا یہ رشوت دے کر حکام کے پاس جا کے ناجائز طریقے سے، ہاں، ظلم و زیادتی کرتے ہوئے کسی کا مال کھانا، ہڑپنا، ایسی کتنی شکلیں ہیں آج۔
میں نے ایک مثال دی ہے، آپ غور کیجئے، وقت نہیں ہے، بہت ساری شکلیں حرام کھانے کی۔ قرآن کہہ رہا ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، حکام کو رشوت دے کر عدالت میں، کورٹ میں وکیل کو، سامنے والے وکیل کو بھی کھلا کے اپنے حق میں فیصلہ کر لینا آج ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا کر لینے سے اگر کورٹ نے فیصلہ بھی کر دیا تو کیا دوسرے کی چیز آپ کی ہو جائے گی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر، میں تو ایک انسان ہوں، انکم تاتون الی تختصمون او کما قال، کہ آپ تم میں سے کچھ لوگ جو ہے میرے پاس جھگڑا لے کر آتے ہیں، مقدمہ لے کر آتے ہیں، اور ایسا ہو سکتا ہے ولعل بعضکم الحنا، کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم میں سے بعض کے مقابلے میں زیادہ چرب زبان ہو، بولنے میں ماہر ہو۔ ہم اس کو آج کی موضوع پہ یہ کہہ لیں کہ بھئی ایک کا وکیل دوسرے کے وکیل سے زیادہ تیز ہے، اچھا ہے، آپ کا وکیل زیادہ اچھا ہے، دوسرے کا وکیل جو حق والا ہے کم ہے۔ اب اگر کوئی شخص چرب زبانی سے اپنی بات میرے سامنے ثابت کر لیتا ہے، دیکھیے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میں انسان ہوں، ایک آدمی چرب زبانی سے اپنا حق ثابت کرتا ہے، اچھا وکیل لگا کے اپنی بات ثابت کر لیتا ہے، اب میں ظاہری بنیاد پر فیصلہ کرتا ہوں، اسی حدیث میں ظاہری بنیاد پر جو دلیلیں دی جا رہی ہے، جو باتیں سامنے آ رہی ہے، اس کی بنیاد پر میں فیصلہ کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کہا فمن قضیت لہ بحق، اگر کسی کے لیے کوئی ایسے حق کا میں فیصلہ کر دوں جو اس کا حق نہیں ہے، فلا یاخذہ، تو وہ شخص اس کو نہ لے۔ کون کہہ رہا ہے؟ سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں بھی اگر فیصلہ کر دوں کسی کے حق میں جو اس کا حق نہیں ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، جو اس کا حق نہیں ہے تو وہ اس کو نہ لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اسے جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہری دلیلوں کو دیکھ کر اگر فیصلہ کرے اور آدمی جانتا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے تو وہ جہنم کا ٹکڑا ہے، آگ کا ٹکڑا ہے۔ بتائیے آج کی کورٹ اگر جو چیز ہماری نہیں ہے، ہم نے اچھا وکیل لگا کر اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا تو کیا وہ ہماری ہو جائے گی؟ سوچئے۔ اور آج لوگ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ کتنے معاملات مقدمات کی شکل میں عدالتوں میں ہیں، اور آدمی فریقین میں سے ایک غلط ہے، وہ جانتا ہے کہ میں غلط ہوں لیکن بات کو کھینچ رہا ہے۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، حدیث یاد رکھیے، آدمی کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، اپنی قبر میں لے کر جائے گا۔ آج مسلمانوں میں ہم دیکھیں کون سا گھر ایسا نہیں ہے، بڑے گھر، پیسے والوں کے گھر، جہاں حصے بکرے اور لین دین کے جھگڑے مسئلے نہیں ہیں۔ میرے نام پر ابا نے کر دیا تھا، اب ابا نے میرے نام پہ کیا تو وہ میرا ہی ہے، شریعت سے وہ میں نہیں جانتا۔ یہ جھگڑے ہیں، پنچایتیں آتی ہیں، ہم بھی آپ جتنے بیٹھے ہیں سب کچھ نہ کچھ معاملات جانتے ہوں گے۔ مقصود کسی کی برائی نہیں ہے، مقصود یہ ہماری سماجی بے دینی ہے، الحاد ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے۔ اللہ کے عذاب کو اجتماعی طور سے ہم دعوت دے رہے ہیں، عذاب کو بلا رہے ہیں اور پھر روتے ہیں۔ مندی ہے، اللہ کا رحم و کرم ہے کہ صرف مندی ہے۔ جتنے ہمارے گناہ ہیں ہمارے سماج میں شرکیات ہیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں، اللہ اور رسول کی مخالفتیں ہیں، حرام کو حلال، حلال کو حرام بنانے کے طریقے ہیں۔ ایسے میں تو زلزلے، سونامی، طوفان آنے چاہیے تھے۔ کہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ رحمان الرحیم ہے۔ کچھ نیک لوگوں کی نیکیاں ان عذابوں کو روکے ہوئے چھوٹے چھوٹے تازیانے ہم کو بیدار کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن ہم ہیں ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ جائزہ لیتے ہیں تو ہم نے کہا ہر شخص دوسرے کا حساب لیتا ہے، وہ ایسا دوسرا چھوٹا گناہ بھی کرے تو اس کو ہم بڑا بنا کر پیش کریں۔ وہ مچھر کھائے تو غلط، آپ اونٹ نگل لے ناجائز طریقے سے تو اس کی وجہ بیان کریں گے کہ نہیں میں نے جو کیا ہے صحیح کیا ہے، کوئی غلط کام کرنے والا ہے ہی نہیں، اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ جانتے بوجھتے وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے تم اس طریقے سے ناجائز طریقے سے رشوت دے کر دوسروں کا مال ہڑپ نہ کرو۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے، میں اس آیت کی بجائے حدیث پڑھ رہا ہوں کیونکہ اس حدیث میں وہ آیت موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بہت میں جانتا ہوں کہ یہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی، لیکن اس کو یاد کریں، پھیلائیں، غور کریں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ ہے، طیب ہے،
اور صرف طیب چیز کو ہی قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کو مقبول کرتا ہے جو پاکیزہ ہے, جو اچھی سے اچھی صاف ستھری شفاف ہوتی ہے, اللہ اس کو قبول کرتا ہے. حلال کو قبول کرتا ہے, حرام کو نہیں. حلال کو قبول کرتا ہے, حرام کو. اور علامہ ابن قیم کی ایک لمبی چوڑی عبارت ہے, اس کے خلاصہ پیش کرتا ہوں, بہت شاندار. زاد المعاد میں ضرور پڑھیں کہ جنت بھی پاکیزہ ہے, وہاں صرف پاکیزہ لوگ جائیں گے. جن کے اندر گندگی ہے, حرام ہے, وہ جنت میں نہیں جائیں گے. اگر دوسرا گناہ ہے تو اللہ یا تو ایسے ہی صاف کر دے, شرک اور کفر سے کم تر, یا جہنم میں ڈالنے کے بعد وہ صاف ہو. صاف ہونے کے بعد جنت میں جانے کے لائق ہوگا بندہ. اور اگر شرک اکبر کفر اکبر پر آدمی مرا تو جہنم میں جلتے جلتے بھی وہ اس کی گندگی صاف نہیں ہوگی, لہذا وہ کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا. تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمارا جسم ہماری روح پاکیزہ ہو اور جنت میں داخلے کے لائق ہو تو اپنے آپ کو صاف ستھرا. اللہ کے رسول دعا کرتے تھے, اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. صحیح مسلم. مختصر سی دعا, جامع, 4 چیزیں مانگی. یہ 4 چیزیں جسے مل گئی دنیا اور آخرت میں کامیابی مل گئی. اس میں ایک ہے العفاف, پاک دامنی. تو پاک دامنی کی تشریح میں علماء نے کہا کہ زبان میں بری گندی باتیں نہ لائے, ہاں, کھانے پینے میں حرام نہ استعمال کرے, اخلاقیات میں برے کام نہ کرے. یہ عفاف ہے, پاک دامنی ہے, اچھائی, صاف ستھرا ہونا. تو یہ یہاں اللہ نے کہا, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ طیب ہے, پاکیزہ, اور پاکیزہ کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں کرتا. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ الْمُرْسَلِينَ. اور اللہ نے مسلمانوں کو, مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا جس کا حکم رسولوں کو دیا. فقال, چنانچہ اللہ نے کہا, یا ایھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں, یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے رسولو, طیبات پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو, ہاں, اچھے عمل صالح کرو, یقیناً میں تمہارے اعمال کو جاننے والا ہوں. اسی آیت کی روشنی میں علامہ ابن رجب کہتے ہیں کہ اگر کوئی حرام کھاتا ہے تو اس کی دعا اور عبادت قبول نہیں ہوتی. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی کہا. ہاں, آگے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے, وقال, یہ رسولوں کو حکم دیا اور مومنوں کو دیا. وقال یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اے ایمان والو, جو حلال اور طیبات پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا کی ہے ان چیزوں کو کھاؤ. واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. غالباً وہی والی آیت ہے. آگے کہا ثم ذکر الرجل, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کرنے کے بعد کہا, اس آدمی کا ذکر کیا یطیل السفر, یہ لمبا سفر کرتا ہے. اشعث اغبر, حدیث میں ہے کہ اس کے پراگندہ بال ہیں. اشعث اغبر, غبار آلود ہے. یمد یدیہ, یا رب یا رب, اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے جناب میں اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اے پروردگار, اے پروردگار. دیکھیے اللہ کے رسول کیفیت کیا بیان کر رہے ہیں کہ ایک آدمی جو سفر میں ہے, حدیث میں ہے کہ مسافر کی دعا اللہ قبول کرتا ہے. 3 لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے, ایک اس میں سے مسافر ہے. اسی طرح مضطرب پریشان حال کی دعا کو قبول کرتا ہے, مضطر کی دعا قبول کرتا ہے. یہ اشعث اغبر ہے, غبار آلود اور پراگندہ حال ہے, اور ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا ہے یا رب یا رب. لیکن آگے اللہ کے رسول نے کہا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ, اس کا کھانا حرام ہے. وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ, اس کا پینا حرام ہے. وَمَلْبَسُهُ حرام, اس کا لباس کپڑا حرام ہے. وَغُذِيَ بِالْحَرام, اور حرام سے اس کی غذا بنی ہے, اس کا جسم نشو نما پایا ہے. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ, تو ایسے آدمی کی اس دعا کو, یا رب کی پکار کو کہاں سے قبول کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کیسے قبول کیا جائے گا. اس حدیث سے ایک دم صاف مضمون جس سے ہم کو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے حرام کا ارتکاب کھانے پینے سے, کہ اگر ہم نے حرام کھایا تو مسافرت کی حالت میں, پریشانی کی حالت میں بھی اگر اللہ سے پکاریں گے, دعا مانگیں گے, تو دعا قبول نہیں ہوگی. حدیث کہہ رہی ہے. آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہے, صحیح مسند احمد کی, حسن درجے کی غالباً, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں کوئی بندہ مومن ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ شرماتا ہے کہ اس کے ہاتھ کو خالی لوٹا دے. اللہ کو شرم آتی ہے کہ اس کی دعا قبول نہ کرے. لیکن یہاں کہہ رہا ہے ایک مسافر پریشان حال مومن بندہ ہاتھ اٹھا کر یا رب پکار رہا ہے, لیکن اس کی پکار اس لیے قابل قبول, قابل اثر نہیں ہوتی کہ اس کا کھانا پینا لباس غذا حرام ہے. ہاں, ایک روایت میں, لمبی روایت ہے, اس کے پورے پیش کرنے کا موقع نہیں, جس کو امام حاکم نے صحیح کہا ہے اور امام ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے, اور سنن ترمذی وغیرہ میں اس کو روایت کیا گیا ہے.
ہاں ترمذی ہے، اسی کے الفاظ ہیں، ابن ماجہ میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب ابن عجرہ کو خطاب کر کے کہتے ہیں یا کعب ابن عجرہ، اے کعب ابن عجرہ، ہاں انہ لا یربو لحم نبت من سحت، کہ کوئی بھی گوشت، انسان کے جسم کا کوئی گوشت اگر حرام چیز سے پروان چڑھتا ہے، نبتا پرورش پاتا ہے، بڑھتا ہے، سحت کا لفظ ہے، سحت کا ترجمہ حرام کہتے ہیں۔ قرآن کئی مقامات پر یہود کے بارے میں اکالون للسحت، منافقین کے بارے میں بھی ہے کہ جو خوب حرام کھانے والے ہیں، سماعون للکذب اکالون للسحت، کہ جھوٹ کو خوب کان لگا کر سننے والے۔ آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جھوٹ سنتے ہیں، جھوٹی خبریں سنتے ہیں، آگے بیان بھی کرتے ہیں۔ یہود اور منافقین کی صفت بتائی ہے قرآن، اکالون للسحت، خوب حرام کھانے والے۔ اور یہاں بھی اللہ کے رسول کعب ابن عجرہ صحابی رسول سے کہہ رہے ہیں، کئی باتیں ہیں اس میں، کاش کے وقت ہوتا تو میں پوری حدیث پیش کرتا، کہ آخری کا ٹکڑا ہے جیسے کہ اگر کوئی بھی انسان کا گوشت جو حرام سحت کے ذریعے سے پروان چڑھ رہا ہے، تو کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا الا کانت النار اولا بہ، تو گوشت کا وہ لوبڑا، جسم کا وہ حصہ جہنم کے لائق ہے، زیادہ لائق ہے۔ یعنی ہمارے جسم کی پرورش جس کی حرام سے ہوئی ہو، بڑھا ہو، تو وہ جہنم میں جانے کے لائق ہے، مطلب جنت کے لائق نہیں ہے۔ ایک حدیث میں، 2-3 حدیثوں کے صرف متن، اور غور کیجئے اس میں حرام کے نقصانات کی طرف اشارہ ہے۔ ایک حدیث ہے جس کی احمد شاکر رحمہ اللہ نے جس کو صحیح کہا ہے سند کو، لا تقبلو صلاۃ بغیر طہور، کوئی نماز بغیر پاکیزگی کے، یعنی غسل والی پاکیزگی طہارت کبریٰ اور وضو، بغیر وضو کے کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، ولا صدقۃ من غلول، اور کوئی صدقہ غلول کے ساتھ قبول نہیں ہوتا۔ غلول کا ترجمہ یہاں مراد کیا جاتا ہے کہ وہ مال جو حرام طریقے سے، غیر شرعی طریقے سے کمایا گیا ہو۔ اگر آپ کی کوئی کمائی غیر شرعی ہے تو آپ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ ہمارے مولانا عبدالغنی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ حرام کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی گٹر کے پانی سے نہا رہا ہے، اس سے پاکیزگی حاصل ہوگی۔ غلول کا اصل معنی ہوتا ہے دھوکہ، غش، خیانت۔ کتنی خیانتوں کے، لوگوں کی امانت رکھ کے آپ نے خیانت کی، اس کو امانت دار کو جو دینے والا ہے لوٹا نہیں رہے ہیں لوگ۔ تو کوئی شخص اگر حرام طریقے سے حاصل کیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، لوگوں کی مدد کر رہا ہے، قبول نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے غضب کو بھڑکا رہا ہے کہ ایک چیز جس کو اللہ نے حرام کیا تم وہ حرام کی ہوئی چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو، یہ اچھائی نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ نفسیات ہے، جب آدمی حرام سے کچھ مال کما لیتا ہے تو سوچتا ہے کہ کچھ غریبوں اور کچھ لوگوں کو خرچ کرنے کے بعد ہمارا یہ معاملہ، یہ پاپ دھل جائے گا، صاف ہو جائے گا، غریب دعا دے دے گا، میرے معاملات صاف ہو جائیں گے۔ یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ ایک روایت میں، لمبی روایت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ من یأخذ مالا بحقہ یبارک لہ فیہ۔ میں نے ایک نقصان یہ حدیث کی روشنی بتایا کہ اگر آپ نے حرام طریقے سے کمایا ہے تو نیکیاں اس سے کی گئی قبول نہیں ہوگی۔ یہ دوسرا ایک نقصان اس حدیث رسول سے معلوم ہو رہا ہے کہ بخاری کی روایت میں ہے لمبی، کہ جو شخص مال کو اس کے حق کے ساتھ لے گا، مال اگر حق کے ساتھ لے رہے ہیں جائز طریقے سے، یبارک لہ فیہ، تو اس میں اس کو برکت دی جائے گی۔ ومن یأخذ مالا بغیر حق، اور جو شخص کسی مال کو بغیر حق کے لیتا ہے، ناحق لیتا ہے، ناجائز طریقے سے لیتا ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، تو اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کھاتا خوب ہے لیکن پیٹ نہیں بھرتا، آسودہ نہیں ہوتا، یعنی برکت نہیں ہوگی۔ خوب کھا رہا ہے، آسودگی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ حلال طریقے سے کماؤ گے، کھاؤ گے، تو تھوڑے میں آپ کا پیٹ بھر جائے گا، ضرورتیں پوری ہو جائے گی۔ آپ حرام طریقے سے کما کے سوچتے ہو کہ بالدار بن جاؤں گا، بے نیاز بن جاؤں گا، تو بظاہر آپ کی فیکٹری بن گئی، سائزنگ لگ گئی، کارخانے بن گئے، بڑی بڑی جائیدادیں، پراپرٹیاں، زمین جائیداد خرید لیا آپ نے، لیکن 25 کروڑ کا آپ کے پاس بینک بیلنس بظاہر نظر آ رہا ہے، تو 50 کروڑ کا قرضہ آپ کی نیند کو حرام کیے ہوئے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے، بڑی بڑی بیماریاں لگ جاتی ہیں، بڑے بڑے خرچہ اخراجات آتے ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں آتی ہیں، آدمی سمجھتا ہے میرے پاس اتنا مال تو ہے۔ جو شخص ناحق طریقے سے مان لیتا ہے، یہ فرمان رسول ہے، اللہ کے رسول کا فرمان اللہ کی طرف سے، کوئی مذاق نہیں ہے، ہوائی باتیں نہیں ہیں۔
تو جو ناحق ناجائز پیسہ لیتا ہے وہ پریشان رہتا ہے، اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی، یہ قرآن یہ حدیث کہہ رہی ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی متعدد احادیث اور دلیلیں موجود ہیں تجارت کے سلسلے میں، حرام چیزوں کو کھانے پینے، کچھ چیزیں حرام ہیں جیسے مردار، شراب، یہ بذات خود حرام ہے، کچھ طریقے حرام ہیں جو لین دین کے طریقے جس میں دھوکہ ہو، رشوت ہو، ناجائز طریقے سے وہ شریعت نے جو جن طریقوں کو غلط قرار دیے جیسے جوا، قمار بازی جس کو کہتے ہیں، اور سود کا لینا دینا، ایسی وہ ساری شکلیں جو شریعت نے حرام کے، ساری باتیں اس میں آ گئی۔ نتیجے کے طور پر وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے پاس ہمارے ارد گرد جو مصیبتیں، بیماریاں، پریشانیاں، معاشی تنگی، بے روزگاری، بھوک، افلاس اور دوسری جو بھی مصیبتیں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پھر دشمنوں کا خوف، ہمارے خلاف اختیار کی بنائے جانے والے قوانین، ان ساری مصیبتوں کی سب سے بڑی جڑ ہے اللہ اور اس کے رسول سے کی نافرمانی، ان کی مخالفت، ان کی شریعت سے عداوت اور بغاوت کرنا، یہ ہماری مصیبت کی اصل جڑ ہے۔ اب ہم کتنے بھی فلسفے گڑھیں، حکومت کے کلیکٹر کے پاس میمورنڈم لے جائیں، مطالبات لے جائیں، ہاں وزیر اعظم اور فلاں وزیر کے پاس چلے جائیں، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ منائیں۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنے طور پر یہ اللہ تعالیٰ سے کہ جناب میں گناہوں سے توبہ کریں، اور خاص طور سے اپنے اور اپنے بچوں کو پاکیزہ غذا کھلائیں، جائز اور حلال کمائی کھلائیں۔ اگر حرام طریقہ آپ چھوڑتے ہیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ حرام میں نے چھوڑ دیا، لین دین چھوڑ دیا، بینک کی نوکری چھوڑ دی، سودی لین دین چھوڑ دیا، تو میرا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، نوکری چلی جائے گی، مت پرواہ کیجیے۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے یہاں دیکھیے عقیدہ کام آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے جتنا لکھا ہے وہ کھائے بغیر ایک دانہ بھی چھوڑ کر آپ مر نہیں سکتے۔ اب جو مقرر ہے روزی پراپرٹی وہ مل کر رہے گی، کائنات کی کوئی طاقت وہ آپ سے روک نہیں سکتی جو اللہ نے آپ کے لیے طے کر دی، اور جو نہیں لکھی ہے اللہ نے، تو آپ کتنا بھی ناجائز طریقہ اختیار کر لیں، آپ کے پیچھے وقت کی بڑی سے بڑی طاقت حکومت لگ کے چاہے کہ آپ کو فائدہ پہنچا دے، حدیث کہتی ہے نا، آپ سن چکے ہیں، آپ کو وہ نہیں مل سکتا جو اللہ نے آپ کی قسمت میں نہیں لکھا ہے۔ جب جو قسمت میں لکھا ہے وہی ملنا ہے، وہی کھا کے مرنا ہے، تو ہم حلال طریقہ کیوں نہ اختیار کریں۔ اس سلسلے میں صحابہ کے واقعات اور بیانات قابل بہت اچھے ہیں، لیکن موقع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رزق حلال کو کھانے اور اسی طریقے کو جو حلال ہے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حرام کے جو نحوستیں اور نقصانات آج ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پروردگار ان تمام سے ہم کو بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم مالک بر رؤوف رحیم۔